یہ جو آپ پروفٹ اور لاس کے فارمولے کی بات کر رہے ہیں تو پی آئی اے کے پاس تو جہاز ہی بہت کم ہیں، اور اگر ہیں بھی تو وہ انہوں نے لیز پہ لیے ہوئے ہیں، تو اس کے ایسٹس جو ہیں اس میں جہاز کم ہیں اور اراضی اور ایک روز ویلٹ ہوٹل جو ہے وہ ہمیں زیادہ نمایاں نظر آتا ہے۔ تو جب آپ پی آئی اے کو پرائیویٹائز کریں گے تو کون آئے گا؟ یعنی کہ کیا کوئی انٹرنیشنل ایئر لائنز جو ہے وہ پاکستان میں اس سیکٹر میں آ کے انویسٹ کرے گی، یا زیادہ تر لوگوں کا انٹرسٹ جو ہے وہ روز ویلٹ ہوٹل یا باقی معاملات میں ہوگا؟ ہم نے اسی چیز کو دیکھتے ہوئے میر صاحب، یہ چیز ہماری بھی توجہ میں تھی، تو ہم نے جو سٹرکچر پرائیویٹائزیشن کا بنایا ہے اس میں ہم نے ہوٹلز اور جو دوسری کمرشل پراپرٹیز ہیں پی آئی اے کی، ان کی پرائیویٹائزیشن کو سیکنڈ فیز میں ڈال دیا۔ اچھا، فرسٹ فیز میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ایک کور ایویشن انویسٹر آئے، ایک ایسا انویسٹر آئے جس کو پاکستان میں ایک ایفیشنٹ ایئر لائن لانے میں دلچسپی ہو۔ اور میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ اگر پاکستان میں کوئی بھی انویسٹر پاکستان پی آئی اے کے پاس جو ایئر سروسز ایگریمنٹس ہیں، پی آئی اے کے پاس جو لینڈنگ رائٹس اور لینڈنگ سلاٹس ہیں دنیا کے تمام میجر ایئرپورٹس پہ، اس میں آپ ہیتھرو کو لے لیں، اس میں آپ جے ایف کے کو لے لیں نیو یارک میں، آپ پیرس کو لے لیں، روم کو لے لیں، آپ فرینکفرٹ کو لے لیں، آپ سعودی عرب کو دیکھ لیں، آپ یونائٹڈ عرب ایمریٹس اور سعودیہ کے ساتھ ہمارا نو لیمٹس کا ہمیں رائٹ ہے کہ ہم کسی بھی ان کے ایئرپورٹ پہ کتنا نمبر آف فلائٹس ڈیلی اتار سکتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت اٹریکٹیو چیز ہے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی آئے وہ ان چیزوں کو دیکھ کے آئے، وہ پی آئی اے کی پراپرٹیز یا ہوٹل کو، یا وہ ریئل اسٹیٹ انٹرپرائز نہ ہو جو اس میں انویسٹ کرے، وہ پی آئی اے کو ایک ایفیشنٹ ایئر لائن میں کنورٹ کرے۔ اور پی آئی اے کی بعض چیزیں پی آئی کی ایسی قیمتی ہیں جن کو میں ایئر سروسز ایگریمنٹس اور لینڈنگ رائٹس کی بات کرتا ہوں، کہ اگر کوئی بھی اس میں ایک اچھا فلیٹ لے آئے گا یہاں پہ، ایک آیاٹا کی رپورٹ ہے جو یہ کہتی ہے کہ پی آئی اے کو منافع بخش بنانے کے لیے اور ایک اچھی آپریشنل اینٹی بنانے کے لیے 45 ایئر کرافٹس کی ضرورت ہے، جس میں سے کچھ نیرو باڈیڈ ہوں گے اور کچھ وائڈ باڈیڈ ایئر کرافٹس ہوں گے۔ وائڈ باڈیڈ کم ہے، نیرو باڈیڈ زیادہ۔ اب ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ سالہ سال ہم نے ہماری جو پروکیورمنٹ کی پرائرٹیز رہی ہیں وہ بھی غلط رہی ہیں، اور انہوں نے ہی شاید ہمیں اس نتیجے تک اور اس حالت تک پی آئی اے کو پہنچایا ہے، ورنہ شاید ایسی حالت نہ ہوتی۔ ہم نے بہت سی چیزیں امپلسو ڈیسیشن میکنگ ہوتی رہی ہے۔ جب پوری دنیا فیول کاسٹ سیونگ کی طرف جا رہی تھی، ہم اس وقت بھی اپنی پسند ناپسند کی بنیاد پہ جہازوں کا انتخاب کرتے رہے کہ ہم نے 747 لینے ہیں یا 777 لینے ہیں، کیا لینے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، انٹر کانٹیننٹل فلائٹس کے لیے وہ ضروری ہوتے ہیں، لیکن پچھلے 30 برس میں نے اب جتنا پڑھا ہے ایویشن کی انڈسٹری کو، پچھلے 30 برس میں جو فرسٹ پرائرٹی تمام ایئر لائنز کی رہی ہے وہ فیول کاسٹ رہی ہے۔ اچھا، تو جو فیول ایفیشنٹ جو بھی ایئر کرافٹ آیا، لوگوں نے اس کو پرائرٹائز کیا، اور جو اسمال ہال ہوتے ہیں آپریشن، جس طرح اسلام آباد کراچی ہے یا لاہور کراچی ہے، یا 2 ڈھائی یا 3 گھنٹے کی فلائٹ ہے ہماری یہاں سے مڈل ایسٹ کے اسٹیشنز کے لیے، وہاں پہ دنیا کی کوئی ایئر لائن وائڈ باڈی ایئر کرافٹ یوز نہیں کرتی۔ ہم اسلام آباد اور کراچی کے درمیان بھی 777 یوز کرتے رہتے ہیں، چاہے اس کا فلائٹ لوڈ جو ہے وہ 60% یا 65% یا 70% ہی کیوں نہ ہو۔ حالانکہ ہماری جگہ کوئی بھی ایئر لائن ہوگی تو وہ وہاں پہ اچھا، اب ایک یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے، پی آئی اے کی اچھے دنوں کی بات ہے کہ اگر آپ نے اسلام آباد یا لاہور سے لندن جانا ہے تو پی آئی اے کی ڈائریکٹ فلائٹ ہوتی تھی، اسلام آباد لندن، لاہور لندن، کراچی لندن۔ ایک زمانے میں پی آئی اے کی ڈائریکٹ فلائٹ نیو یارک تک بھی ہوتی تھی، ٹھیک ہے جی، یورپین کیپٹلز تک بھی ہوتی تھی۔ تو اگر پی آئی اے پرائیویٹائز ہوتا ہے تو کیا یہ روٹس جو ہیں یہ دوبارہ بحال ہو جائیں گے؟ یہ میں سوال اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ کچھ ایئر لائنز جو اب استعمال ہوتی ہیں یہاں سے لندن جانے کے لیے، تو وہ آپ کو بیچ میں دوحہ یا دبئی میں رکنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر پی آئی اے کی ڈائریکٹ فلائٹ شروع ہوتی ہے تو ان کا بزنس تو کم ہوگا جی، لیکن ایک تاثر یہ ہے پاکستان میں کہ وہ بڑے ان کی لابی مضبوط ہے پاکستان میں، ان کا اثر و رسوخ بہت زیادہ ہے، اور پی آئی اے کا اتنا اثر و رسوخ نہیں ہے، لہذا اب پی آئی اے کو فارغ کر کے تو سارا بزنس ان کو مل رہا ہے۔ نہیں میر صاحب، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں،
اور یہ میری بڑی ڈسپیشنیٹ رائے ہے اور میں چاہتا ہوں کہ مجھے بے شک اس کے لیے بعد میں اکاؤنٹیبل بھی کیا جائے. پی آئی اے اس وجہ سے تباہ نہیں ہوئی کہ کوئی دوسری ایئر لائنز جو ہیں اس سے پہلے پی آئی اے اکلوتی ایئر لائن تھی تو پی آئی اے ساری ٹریفک اٹھاتی تھی. لیکن اگر آپ کو کسی کے ایئرپورٹ پہ اترنے کا رائٹ چاہیے تو یہ ہمیشہ ریسیپروکل ہوتا ہے. آپ کو اس کی ایئر لائن کو بھی اپنے ایئرپورٹ پہ اترنے کا رائٹ دینا پڑتا ہے. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ہم انہیں یہ کہیں کہ جی ہمیں آپ سے تو اوپن اسکائی پالیسی چاہیے لیکن ہم آپ کو اوپن اسکائی پالیسی. ہمارے پاس بائی دا وے ابھی بھی یہ پریفرنشل رائٹس ہیں. ہم گن کے فلائٹیں الاؤ کر رہے ہیں جبکہ ہمارے پاس ایمریٹس میں ان لمیٹڈ نمبر آف فلائٹس لینڈ کرنے کا رائٹ موجود ہے. اصولی طور پہ ویسے تو ریسیپروکل ہونا چاہیے لیکن یہ بنیادی وجہ نہیں. بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ہم نے اس ایئر لائن کو پروفیشنل بیسس پہ نہیں چلایا. ہمیں یہ مان لینا چاہیے. سیاست آ گئی ہم اس میں سیاست آ گئی, اس میں بیوروکریسی آ گئی, اس میں خود پی آئی اے کے لوگوں نے اس کو بہت نقصان پہنچایا, پی آئی اے کے بورڈز نے اس کو بہت نقصان پہنچایا, پی آئی اے کے پروکیورمنٹس نے اس کو بہت نقصان پہنچایا. انہوں نے جو ایگریمنٹس کیے, آپ بتائیں کوئی ٹیکنالوجی کا ایگریمنٹ 30 سال کے لیے کرتا ہے جہاں پہ ہر 2 سال کے بعد, ہر 1 سال, ہر 12 مہینے کے بعد ٹیکنالوجی چینج ہو رہی ہے. آپ اپنا ٹکٹنگ سسٹم اگلے 25 سال کے لیے کرتے ہیں. تو یہ ہمارے یہ فیصلے ہیں. آپ کو یاد ہے 2014-15